السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرالوجی ود ایم ایس باقر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے برج میزان والوں کے لیے دسمبر 2019 کیسے گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یکم تا 8 دسمبر اس ہفتے آپ زہرہ مریخ تصدیس کے زیر اثر ہیں۔ اس ہفتے آپ کی جسمانی صحت بہتر رہے گی۔ شریک حیات سے تعلقات استوار رکھیں تو آپ بہتری کی طرف سفر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ قریبی دوست اور عزیز آپ سے قرض حسنہ وصول کرنے کی چاہ میں ہیں، تو آپ کو ان کے ارادے کو بھانپنا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو آپ قرض دیں، اگر ہو سکے تو قرض نہ دیں۔ اگر قرض دیں گے تو واپسی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ قریبی عزیزوں سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ نئے منصوبے جو بھی آپ کے زیر التوا میں ہیں، اس ہفتے انشاءاللہ ان کی تکمیل ہو جائے گی۔ 9 تا 16 دسمبر اس ہفتے بہت نیک نظر قائم ہو رہی ہے۔ زہرہ زحل قران کے باعث آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آئندہ آنے والے دن آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ افراد جو کہ من پسند شادی کرنا چاہتے تھے اور ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو امید ہے کہ ان دنوں میں وہ اپنی اس خواہش کو تکمیل کر سکیں گے، اور جن کی شادی یا منگنی نہیں ہوئی تھی وہ بھی پایا تکمیل پہنچ سکتے ہیں۔ اس برج میزان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ خوشی کا باعث ہوگا۔ روٹھے ہوئے دوستوں کو منانے کا بھی یہ مناسب وقت ہے۔ 17 تا 25 دسمبر شریک حیات سے اگر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں تو وہ صرف وقتی طور پر ہوں گے۔ وہ افراد یا خواتین جن کی نسبت و شادی کے معاملات عرصہ دراز سے التوا کا شکار چلتے آ رہے تھے، تو وہ اس ہفتے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ دولت کی فراوانی ہوگی۔ آمدن کے وسائل غیر ملکی سفر کے سلسلے میں کافی زیادہ رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ اس ہفتے اس معاملے میں اگر آپ احتیاط کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر نیلے رنگ کا استعمال بھی اس ہفتے نہ کریں تو مناسب ہوگا۔ 26 تا 31 دسمبر آپ کا دوست سیارہ زحل حالت وبال میں ہے۔ اس ہفتے خاص کر اپنے سارے معاملات میں احتیاط کریں، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ دشمن جادو کے اثرات تیزی سے آپ پر اثر کر سکتے ہیں۔ اس اثرات سے بچنے کے لیے اور اپنے باقی معاملات کو درست حالت میں رکھنے کے لیے اپنے والدین سے دعائیں کروائیں یا روحانی بزرگ سے ملاقات کریں، تاکہ آنے والے خدشات کو دور کیا جا سکے۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔